میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر واجب الاحترام چودھری نثار احمد صاحب سے گزارش کروں گا آپ کی تالیوں کی گونج میں یہاں اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم سلام قولا من رب الرحیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون سلام علی الیاسین سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین سلام ہی حتی مطلع الفجر وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں وہ یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ انتہائی عزتوں کے لائق سٹیج پہ تشریف فرما، سب سے پہلے میں ان خوبصورت چہروں کا ذکر کروں گا جو میری اس کمیونٹی کی شان ہیں، آن ہیں۔ میں اپنے پرنسپل صاحبان اور سینئر اساتذہ کرام، سینئر صدر معلمین اور صدر معلمین، خصوصی طور پر ڈسٹرکٹ صدر اسماعیل چودھری صاحب کا کہ وہ بھی میرے ہمراہ تشریف لائے، محترم چودھری حافظ نوید اشرف صاحب اور محترم سلیم اشرف صاحب، محترم راجہ شہباز صاحب اس سٹیج پہ تشریف فرما۔ میں تو نہیں کہوں گا کہ وہ ایکس اے او صاحب ہیں، چونکہ وہ زندہ ہیں، حاضر ہیں، اور حاضر اللہ تعالیٰ ان کو رکھے اور ان کی زندگی دراز کرے۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سلیم صاحب اور پنڈال میں تشریف فرما، میں ان کا نام خود نہیں لے رہا ہوں، جتنے بھی میرے بزرگ تشریف فرمائے، میرے دوست تشریف فرمائے، میرے بھائی تشریف فرمائے، اس ادارہ کے میرے انتہائی پیارے اور معصوم بچے تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بارے میں اسٹیج سیکرٹری صاحب نے جتنا کچھ کہا وہ ان کا حسن ظن، ان کی مہربانی، مگر بندہ ناچیز اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ شاید اس پنڈال میں مجھ سے گیا گزرا کوئی بندہ نہ ہو۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 30 سال ایجوکیشن سے جب سے میں وابستہ ہوں، میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت پیرہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صبح سلیوٹ کرنے کے بعد جب چیچیوں کے چوک سے گزرتا ہوں، میں ایک لمحے کے لیے رکتا ہوں۔ وہ نوجوان، وہ پٹھان، پتہ نہیں کس کس شہر سے، کس کس بستی سے وہاں ایک دن دہاڑی کے لیے وہ اس بندے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن کے لیے ہمیں کوئی لے چلے۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت توانا ہیں، تو میری آنکھیں نم ہوتی ہیں، یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے اس شعبے سے منسلک کیا اس بندہ ناچیز کو، جس کے لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس جہان میں معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کرے ہم اپنی پہچان کو پہچان سکیں اور جو ہمارا منصب ہے ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ تو میں صرف اپنی گفتگو کو 3 پیراؤں میں کروں گا۔ قرآن پاک میں جو سورہ مبارکہ، سورۃ ملک کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، تو وہی اب برکتوں والی ذات تبارک الذی، اللہ ہی کی ذات برکتوں والی ہے۔ تو اس برکتوں والی ذات کے آگے ملتمس ہوں، یا اللہ ہم سب یہاں پہ جو تشریف فرما ہیں، ہم سب کی زندگیوں میں، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں، میرے شہر کے بچوں کی زندگیوں میں،
میرے تمام ملک کے باسیوں کی زندگی میں تو برکتیں عطا فرما۔ بیاد الملک یہ چند روزہ کھیل تماشا ہے، ملک تیرے ہی ہیں اور تو علا کل شین قدیر ہے، ہر شے پہ تو قادر ہے۔ ہمیں اپنے اپنے منصب کو پہچاننے اور جس طرح تو کہتا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تخلیق کیا انسانوں کو اور جنوں کو، حافظ صاحب تشریف فرمائے الا لیعبدون، صرف میری عبادت کریں۔ میں اس سٹیج کی وساطت سے جتنے میرے دوستوں نے راجہ لیاقت علی صاحب کی 41 سالہ ایجوکیشنل خدمات پر ان کو جو خراج تحسین پیش کیا، میں اس سب کو انڈورس کرتا ہوں۔ اس بات کے ساتھ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اے میرے پیارے صحابہ، جب بندہ اس جہان سے چلا جاتا اس کا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو قیامت تک باقی رہتی ہیں اور اس کا صلہ، اس کا ثواب اس مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ نمبر فرسٹ، نیک اولاد جو پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے، جب تک وہ نیکی کے کام کرتی رہتی ہے تو اس کا ثواب اس کے والدین کو ملتا رہتا ہے۔ دوسرا، وہ جو اہلیان پنیام نے آج اس ادارہ کے لیے ان بچوں کو اس دیرینہ خواہش اور پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ پانی کا جو ارینجمنٹ کیا ہے، اس میں خصوصی طور پر جمیل صاحب ہیں، رائے صاحب کے عزیز ہیں، باقی بھی جتنے لوگ ہیں، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحیح کو کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ رکھے۔ وہ کام جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہو وہ بھی قیامت تک زندہ رہے گا۔ دوسرا، وہ علم جو انسانیت کے لیے فلاح کا باعث بنے، جو اس کی نجات کا باعث بنے، جو اس کو اٹھنے بیٹھنے معاشرے میں اپنے فعال کردار کے لیے موقع فراہم کرے، اور وہ استاد ہے۔ اگر استاد کا سکھایا ہوا بتایا ہوا ایک حرف بھی، اس کا ہم کوئی نعم البدل نہیں چکا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میرے اساتذہ کو بھی، وہ جو کھویا ہوا مقام ہے ہمیں دوبارہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، میں نے 7 سلام قرآن پاک کی 7 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ آج سفر کا مہینہ ہے، 3 یا 4 سفر ہے۔ حضرت داتا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک برس میں جو بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ 10,80,000 ہیں۔ صرف ماہ سفر میں 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اس دھرتی کے تمام باسیوں کو زمینی آسمانی آفات و بلیات، خصوصی طور پر میرا ملک پاکستان کے باسی جس کرب میں، جس مشکل میں، جس پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس سے نجات دلائے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کے بارے میں ارشاد گرامی ہے، میرے پیارے صحابہ، جو شخص مجھے یہ خبر دے کہ سفر کا مہینہ گزر گیا ہے تو میں اس کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دوں گا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تھی، آپ نے وہ گندم کا دانہ کھایا تھا اور آپ کو پھر زمین پر بھیج دیا گیا تھا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نوح علیہ السلام کو وہ طوفان کو آپ کی اس قبیلہ کو غرق کیا گیا تھا۔ یہی وہ مہینہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، زکریا علیہ السلام کے سر پر آرا چلایا گیا تھا، ایوب علیہ السلام کو کیڑوں کی بیماری میں مبتلا کیا گیا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر آفت نازل ہوئی تھی، اور میرے اور آپ کے ان 2 جہانوں کے والی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ماہ میں بیماری میں مبتلا ہوئے تھے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں رب المشرق والمغرب لا الہ الا فتخذ وکیلا، یا اللہ تو ہی مشرق و مغرب کا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ میں اپنے لیے
اپنے ان تمام عزیز بھائیوں کے لیے، اپنے دیش کے لیے، اس کے ہر باسی کے لیے زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے، اور خصوصی طور پر ماہ سفر میں جو بلائیں نازل ہوتی ہیں ان سے تیری پناہ میں آنے کے لیے تجھ کو ہی اعلیٰ کارساز بناتے ہیں، تجھ پہ ہی توکل کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور تیرے آگے ہی دامن پھیلاتے ہیں۔ میری گفتگو کا، اور اگر آپ سے ہو سکے تو اسی ماہ سفر کے آخری چہار شنبہ جو آخری ہفتہ میں بدھ آتا ہے، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ 7 سلام ہر نماز کے بعد ایک بار آپ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس پورے سال میں جو نازل ہونے والی بلائیں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے، مامون فرمائیں گے۔ تو میں ریگارڈز کے طور پر دوسری بات راہج صاحب کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ راہج صاحب، آپ نے 41 سال بچوں کی مثلا تعلیمی آبیاری کی، اس کا ریگارڈ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم نے یہاں پہ شکایتوں کے انبار بھی لگائے، شکایتیں بھی کی۔ نہیں، ہمارا ظرف تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے۔ یہ آج ان کو خراج تحسین صرف علمی لحاظ سے پیش کریں۔ یہ ان کی گڈ لک ہے، جہاں جہاں پہ ان کا رزق لکھا تھا انہوں نے چننا تھا، اس کے ٹول بنتے رہے ہمارے پولیٹیکل لیڈر یا اور شخصیات بھی، لیکن وہاں پہ جہاں جہاں پہ میرے رب نے ان کا رزق لکھا تھا، جہاں پہ انہوں نے سانسیں لینی تھی، تو کوئی کسی کی مجال نہیں ہے، کیونکہ میرا رب قرآن میں کہتا ہے میں جس سے چاہوں جو کام لے لوں۔ تو جن اداروں میں انہوں نے خدمات سر انجام دینی تھی، وہ ٹول تو پھر ان پولیٹیکل لیڈر یا اور کسی نے بننا تھا، لیکن اس کے باوجود رائے صاحب اگر یہ فیل کرتے ہیں کہ اس ایجوکیشنل ڈیوریشن میں میرے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں، تو میں ان سب زیادتیوں کو اپنے اوپر آن کرتا ہوں، اور اسٹیج پہ کھڑے ہو کر میں ان سب کی طرف سے آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، کیونکہ آپ کی اگر وہ دل آزاری ہوئی ہے تو ہم نے ہی کیا، پولیٹیکل لیڈر میں ہی ہوں، اگر کوئی صدر معلم ہے تو میں ہی ہوں، اگر کسی ٹیچر کی وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، بچوں کے پیرنٹس کی طرف سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، تو میں ان سب کی طرف سے آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ تو آج میری انتہائی مصروفیت بھی تیسرا میرا موضوع ہے، میں ایک ایسی ہستی کو خراج تحسین آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے، آج 1 ستمبر 2022 ہے، پچھلے سال اسی دن ہم سے، میں مقبوضہ کشمیر کی نہیں کہوں گا بلکہ پاکستان کے ایک بہت قد آور مذہبی، سیاسی اور ایسا جذبہ شاید میں نے کسی لیڈر میں نہیں دیکھا ہے، اور اتنا طویل پیریڈ بھی شاید کسی لیڈر کو ایز اے لیڈر ملا ہو۔ 29 ستمبر 1929 کو پیدا ہونے والے سری نگر کے ایک گاؤں میں سید علی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی مرحوم، آج ان کی پہلی برسی ہے جس کو سرکاری سطح پر منایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے آج صبح پائلٹ ہائی اسکول نمبر 1 میرپر میں ان کے شایان شان تو نہ سے، لیکن ہم نے ایک سیمینار منعقد کیا جس میں ضلعی صدر ٹیچر ایسوسیشن اسماعیل صاحب بھی اور ظہیر شاہ صاحب بھی موجود تھے، تمام پرنسپل صاحبان حلقہ 2 میرپر موجود تھے، 3 موجود تھے۔ ہم نے ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ تو میں ان کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان کی قربانیوں کی داستان بہت لمبی ہے۔ انہوں نے ایک جملہ آخری دنوں میں فرمایا تھا کہ اگر ہم سب کشمیری مر جائیں اور آپ سب دیکھتے رہیں، آپ ہمارا تماشا دیکھتے رہیں، تو یاد رکھیں کہ اب اللہ کی بارگاہ میں آپ سب جواب دہ ہوں گے۔ تو آج ہم اٹامک پاور بھی ہیں، اللہ کرے ہم جس طرح ادھر جیلم کا پرکراس کر کے ادھر پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں، ایک دن آئے کہ ہم اس پار بھی اسی طرح داخل ہوں، چونکہ وہ نہ ہی مقبوضہ ہے نہ ہی آزاد ہے، ہم سب ایک ہی اللہ ہے ہمارا، ایک ہی محبوب ہے اور ایک ہی ہم مسلمان ہیں، وہ ہمارے جسم کا ٹکڑا ہیں، وہ میری بیٹیاں ہیں جن کی استو سے کھیلا جاتا ہے، وہ میرے بچے ہیں جن کی گردنیں تن سے جدا کی جاتی ہیں، وہ میری بہنیں اور مائیں ہیں
جن کے سروں سے دوپٹے کھینچے جاتے ہیں، وہ میرے بزرگ ہیں جن کو سسکیوں میں نہلا دیا جاتا ہے۔ آپ دعا سب کریں، آپ میں سے شاید کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بظاہر تو وہ اور کچھ نظر آتا ہو، لیکن اتنا محبوب ہو کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، کہ ہم سب پھر وہی سید علی گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ مرحوم کا نعرہ لگائیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم میں وہ تڑپ نہیں ہے۔ آج چند دیکھیں آپ دن پیچھے ہم نے 14 اگست 1947 آزادی پاکستان کا دل منایا، تو میرے بڑے شیر صدر معلمین میں اگر ان کے پاس سٹیج نہیں تھا، پول نہیں تھا، تو خدا کی قسم ان کا جذبہ تھا، انہوں نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے جھنڈے پولوں پہ چڑھا دیے، بجلی کے چلتی ہوئی بجلی کے پولوں پہ چڑھا دیے اور لٹکا دیے۔ اور وہ سید علی گیلانی ہیں جنہوں نے سری نگر میں اپنے گھر پہ پاکستان کا پرچم لہرایا۔ تو جو ان کا جذبہ ہے، ان کا ایک اور جملہ پاکستان سے محبت کا، کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، تو یہاں پہ اسلام کا ضابطہ حیات چلے گا۔ وہ دن آئے کہ میرا اسلام اس ملک میں پھلے پھولے، اور ان کی یہ محبت پاکستان سے، یہ نسبت پاکستان سے، یہ عشق پاکستان سے، کہ وہ کہتے تھے کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ یہ پاکستان ہمارا بھی ہے، ان کا بھی ہے اور ان کا بھی ہے، ہم سب ایک ہیں۔ تو رائے صاحب، آپ کی ریگارڈز کے لیے آخر میں ایک چھوٹی سی بات کر کے آپ سمجھ جائیں گے، سارے شاید میری بات کو سمجھ جائیں اور میں اپنی بات ان تک کنوے کر سکوں۔ رائے صاحب، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں صرف باتوں کے علاوہ؟ باتیں تو میرے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت ہیں، خواہ یہ نثار کا کیسا بھی چہرہ ہو، کیسا بھی اس کا کردار ہو، لیکن میرے اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور ان عشاق سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ننھے سے بچے ہیں، چھوٹے سے، آپ اپنے والد محترم کے ساتھ بازار گئے، انہوں نے دکاندار سے کچھ سودا سلف خریدا، تو دکاندار نے کئی بار کہا کہ بچے آپ کو چیز تھوڑی سی لے لیں، کھائیں، لے لیں، لیکن آپ نے اس کے کہنے پر کوئی چیز نہیں لی۔ جب والد صاحب پیسے دے کر چلنے لگے تو اس نے محبت بھرے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز اٹھا کر دینا چاہیے تو قربان جائے اس سوچ پہ، تو آپ نے اپنا دامن آگے پھیلا دیا، جولی پھیلا دی، انہوں نے اس میں کچھ چیزیں ڈالیں۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو والد محترم نے کہا کہ عبد القادر یہ کیا کیا ہے؟ جب وہ کہہ رہے تھے تو تم نے کوئی چیز اٹھائی نہیں، جب وہ دینے لگے تو دامن پھیلا دیا۔ تو بڑا معصومانہ جواب تھا، کہا ابا حضور میرے دل میں آیا میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں تو میں کتنا اٹھا لوں گا، چھوٹی سی چیز آئے گی۔ تو جب وہ دینے لگا تو میں نے سوچا کہ یہ دکاندار کے بڑے بڑے ہاتھ ہیں، اب تو وہ کافی مال ملے گا، تو میں نے اپنے جولی پھیلا دی، سر میں کیا دے سکتا ہوں ایز اے ڈیو، یہ سب میرے بھائی کیا دے سکتے ہیں؟ اگر آپ نے اپنا کام ہانیسٹلی کیا ہے تو یہ ریگارڈ اللہ کی بارگاہ میں وہ محفوظ ہے اور اس کا صلہ جنت ہے، چونکہ آپ جس شعبہ سے منسلک ہیں وہ نیکی کا رستہ ہے، نیکی کا رستہ بندے کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور جو میرا ٹائم ہے اسکول میں آنے کا، جو میرا ٹائم ہے پیریڈ کا، اگر اس میں ڈنڈی مار رہا ہوں تو میں پھر بدی کر رہا ہوں، تو بدی کا راستہ بندوں کے جہنم کے دانے پر پہنچا دیتا ہے۔ My 2 sons are blind by birth، لیکن وہ بورڈ میں پوزیشن ہولڈر ہیں۔ تو ڈیو نثار اگر اپنے نابینے بچوں کے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ there is nothing without education، تو یہ میرے پاس، خواہ وہ سلیم صاحب کا ادارہ، وہ میرا ادارہ ہے، یہاں پہ جو بھی استاد وہ میرا استاد ہے، ہمارے پاس جو بھی بچہ آتا وہ میرا جنید ہے، وہ میرا اویس ہے۔ اگر آج ہم ان پہ شفقت بھرا ہاتھ نہیں رکھیں گے تو یاد رکھیں وہی ریگارڈ ملے گا آپ جو ان بچوں اور پیرنٹس کا کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے بچے آگے بڑھیں، فیوچر ان کا برائٹ ہو، آئیں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ہم ان کو نہیں دہراتے ہیں،
ہم کل کو संवारते ہیں. ان بچوں پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھیں. یہاں سے اسٹیج سے شکایت آئی کہ ہمارے پاس لوگ بچوں کو داخل نہیں کرواتے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، جب 1996 میں پیرا شاہ غازی ہائی اسکول میں آیا تو وہاں پہ 320 تعداد سی بچوں کی. جب ایز اے سبجیکٹ اسپیشل 2016 میں یہاں سے پروموٹ ہو کر گیا 620 تعداد سی بچوں کی. تو کتنی تعداد بڑھی جی؟ کوئی بتائے گا جی؟ مجھے حساب نہیں آتا ہے. 300 تعداد بڑھی. لیکن 300 تعداد کیسے بڑھی؟ میں نے 30 سالوں میں کسی بچے کو ٹیوشن نہیں پڑھائی. اور جو میرے پاس بایو کیمسٹری پڑھتے تھے میں نے ان کو ٹیوشن پڑھنے بھی نہیں دے. اگر مجھے پتہ چلا وہ بازار سے ٹیوشن پڑھتے ہیں تو میں کہتا تھا جائیں پھر اسی سے پڑھیں. اور آج میرا کوئی ٹیچر ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ پیریڈ میں جانے سے پہلے اس کے پاس اپنی بک ہوتی ہے. کوئی پنڈال میں سے ٹیچر ہاتھ کھڑا کر یہ کہہ دے کہ میرے پاس اپنی بک ہے، میں بک اس سے تیاری کر کے جاتا ہوں، میں بچوں کو کنوے کرتا ہوں. آج آپ اپنی بکس لے لیں اپنے سلیبس کی جو پیریڈ لگے ہوئے ہیں، پھر دیکھیں ہمیں وہ مقام ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. آج ہے میرا کوئی ٹیچر ایسا جو مارننگ پریئر سے پہلے 1 گھنٹہ بچوں کو 9th 10th کے بچوں کو ایکسٹرا دے دے؟ میں 17 سال 1 گھنٹہ ارلی مارننگ پریئر سے پہلے اور 1 گھنٹہ چھٹی کے بعد بچوں کو دیتا رہا ہوں. تب جا کر میں چوہے یوسف کے کشمیر ماڈل کالج کا مقابلہ کرتا رہا ہوں اور فرسٹ 20 پوزیشنوں میں ایک گاؤں کے اسکول سے پوزیشنیں لیتا رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی دم درود نہیں ہے. ڈیووشن ہے. میرا ٹیچر آج ڈیووٹڈ بن جائے تو اس کو اپنے بچوں کی شکل میں بہت اچھا ریگارڈ ملے گا. میں اس دن نوید اشرف صاحب نے مجھے ایک میسج کیا. میرا چھوٹا بیٹا تو 2019 میں اس نے ایز اے بلائنڈ اسٹوڈنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میرپور سے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا. تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ جنید امریکہ گیا ہوا ہے، پاکستان میرا کیا اور ریگارڈ ہو. میرا ایک نابینا بیٹا ہے، وہ بہت ٹاپ کرتا ہے، وہ گجرات یونیورسٹی میں اپنے سیمسٹر میں ٹاپ جا رہا ہے. وہ پاکستان کے جو گریڈ پروگرام ہے امریکن ڈائریکٹ اسکالرشپ کے ساتھ 60 بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس میں میرا ایک نابینا بچہ بھی سلیکٹ ہوتا ہے اور جو سوشل سائنسز سے ہے. تو میں میریٹ میں اس کو ڈراپ کرنے کے لیے گیا تو وہاں پہ جو ان کی کوآرڈینیٹر تھی تو اس نے کہا یہ فرسٹ ٹائم ہے جب سے میں اس یو گریڈ کے ساتھ منسلک ہوں تو اس میں زیادہ تر ڈاکٹر بچے آتے ہیں، انجینئرز آتے ہیں یا سائنسز کے آتے ہیں، لیکن فرسٹ ٹائم ہے کہ سوشل سائنسز کا بچہ اور وہ بھی جو ڈسیبل ہے، بلائنڈ ہے، وہ ہمارے پروگرام کو بیٹ کر رہا ہے. یہ خدا کی قسم میرا ریگارڈ نہیں ہے، یہ صرف ان بچوں کی دعائیں ہیں جن کو میں ڈیووشن سے ڈیڈیکیشن سے. آج میرا کوئی ٹیچر ہے ایسا؟ یہ چند روزہ کھیل تماشا ہے. اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے کوئی اور سورس نہیں ہے ایک امی کے علاوہ. اور جس طرح انہوں نے مجھے جا کر انوائٹ کیا، آج میری چھوٹی سسٹروں نے بھی امی نے بھی رات کو مثلا جانا فلائٹ ہے ان کی، لیکن میں ادھر موجود ہوں. مجھے بار بار ان کے فون آ رہے ہیں آپ کہاں ہیں، کدھر ہے ابو؟ تو امی جی کہہ رہے ہیں بیٹا کدھر ہے آپ؟ لیکن چونکہ جس محبت سے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی تو یہ میں نے ان کو آن کرنا تھا. تو میرے انتہائی عزیز اور صد احترام اساتذہ اکرام، کوئی وجہ نہیں ہے، میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ. ہاں میں اپنے آپ کو ٹھیک لوں، میرا یہ جاب نہیں ہے کہ میں ہر وقت دوسرے پہ کریٹا. کاش میرے ملک کا ہر باسی بس اپنی فکر کر لے میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے حصے کا کام کتنا سر انجام دے رہا ہوں. تو آخر میں شعر کے ساتھ بحری غفلت یہ تیری ہستی نہیں، راہ گزر ہے یہ کوئی بستی نہیں، یہاں سے ہوگا جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا دن ایک دن، اے میرے معلم اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن. اور رائے صاحب کے ساتھ میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا، آپ کی معذرت، لیکن جتنی محبت سے آپ نے میری باتوں کو سنا وہ آپ کا ظرف ہے. اگر میں آپ تک کوئی اپنا پیغام نہیں پہنچا سکا ہوں تو مجھ میں کمی ہے. لیکن اس شعر کے ساتھ تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، سجنا باج محمد بخشا سنجی پہ یہ حویلی. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شرف دے ہم دوسروں کے لیے
آسانیاں تقسیم کریں. اسٹیج سے افطار صاحب نے ایک بات کہی تھی, وہ میں اساتذہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ جب بھی اپنی اپلیکیشن دیں تو اپنے نام کے ساتھ سائن کریں, آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں اور اپنا موبائل فون نمبر ضرور لکھیں. میں نے اپنے دفتر میں یہ بین لگا دیا ہے, کسی فائل پہ آبجیکشن نہیں لگانا ہے. اور میرے پاس 3 بار فائل نہ آئے, ایک بار آپ نوٹس لکھیں, میں سائن کروں, ہیڈ ماسٹر کے پاس پھر بھیجوں, وہ میرا ٹیچر پھر ہیڈ ماسٹر کے پاس پرسو کرنے کے لیے کہے. میں ہر جگہ ایک جیسے لوگ نہیں ہیں, پتہ نہیں پہلی بار اس نے کیسے فائل کو مثلا کمپلیٹ کروایا, میرے آفس میں لایا. تو آپ اس کو فون کریں, اس کی جو چیز کم ہے اس سے منگوا لیں, فائل کے ساتھ لگا کر میرے آفس میں بھیجیں, تاکہ مثلا فائل میرے دفتر سے نکل جائے اور اسی دن نکل جائے. میں اپنی کوشش کروں گا, آپ میرے لیے دعا گو رہیں. تو آپ جہاں پہ اساتذہ مجھے مثلا کال کریں گے, میں آپ کے ساتھ فخر سے کھڑا ہوں گا, لیکن ہمیں اپنا آپ بدلنا ہوگا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. یہ کٹ لگنے والا ہے, وہ آرا چلنے والا ہے. میرے 2.5 گھنٹے ہوتے ڈیوٹی آورس, اور ہمیں کیونکہ ہمارے مسائل زیادہ ہیں. مسائل اب تنخواہ کی صورت میں کم نہیں ہیں, مسائل ہمارے زیادہ ہیں. مسائل اتنے زیادہ تنخواہ سے پورے نہیں ہوتے, لیکن تنخواہ کم نہیں ہے. تو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ وہ جو میرے 3 4 5 پیریڈ سے کسی ٹیچر کے زیادہ پیریڈ نہیں. اور پنیان والوں کو میں یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں, چکسواری والوں کو, کہ آپ کا حلقہ جو ہے یہ تقریباً ٹاپ پہ جا رہا ہے ان ریزلٹس میں. جس طرح نوید اشرف صاحب نے کہا کہ 84% ہے, نہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. یہ 100% اس ادارے کا جو آیا ہے, تو میں پوچھنے کی یہ جسارت کر سکتا ہوں صدر معلم صاحب سے کہ آپ کے پاس جب یہ کلاس شروع ہوئی تھی اس وقت 4 بچے تھے یا زیادہ بچے تھے؟ کیونکہ اکثر ہم پھر یہ کرتے ہیں, ان بچوں کا داخلہ بھیجتے ہیں ریگولر جو پاس ہونے والے ہو, تو یہ کہتے ہیں 4 ہی تھے, تو حافظ صاحب 50 کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بچوں کی تعداد بھی بڑھے اور ہمارا یہ رزلٹ بھی 100 پر جائے. تو آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں خصوصی طور پر ہمارے لیاقت صاحب کے لیے اور صاحب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آپ کا بہت شکریہ.